کیا ہم امریکہ کو فوجی اڈے دیں گے؟ پرائم منسٹر نے جب یہ سوال اٹھا تو اس کا جواب کیا دیا، اپنے ہی لفظوں میں سنیے۔ میرے سے پوچھا گیا جی کیا پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دی ہے پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم۔ انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا۔ یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا۔ کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ اب امن میں تو آپ کے شراکت دار بنیں گے، لیکن کسی تنازع میں آپ کے کسی بھی دباؤ کے تحت حصے دار نہیں بنیں گے۔ بدترین جو مثال تھی مسٹرسٹ کی، وہ ایبٹ آباد ریڈ تھی، جس کا پرائم منسٹر نے تذکرہ بھی کیا۔ پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا تھا، پاکستان سے جتنے بڑے بڑے مطلوب نام تھے، وہ خالد شیخ محمد ہو، رمزی بن الشبی ہو، ابو زبیدہ ہو، اور لمبی فہرست تھی ان لوگوں کی جو پاکستان کی مدد سے امریکہ نے پکڑے اور ان کو گوانٹانامو بے لے گیا۔ لیکن جب اسامہ بن لادن کی باری آئی تو ایک ڈاکٹر شکیل افریدی کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اس علاقے میں فیک ویکسینیشن کیمپین کی۔ پاکستانی علاقوں میں اس کے بعد ویکسینیشن کیمپین کے اوپر بھی برا اثر پڑا ان کی حرکت کے باعث۔ لیکن ہوا یہ کہ ابتدائی لیڈز ہماری ISI نے پرووائڈ کی۔ وہ جو اس کا میسنجر تھا اسامہ کا، جو آتا اور جاتا تھا الکویتی کے نام سے مشہور، اس کی ابتدائی انفارمیشن ISI نے دی، لیکن انہوں نے اس کو پن پوائنٹ کر لیا کہ اس علاقے میں وہ چھپا ہوا، تو اس کے اوپر جا کر انہوں نے خود سے اٹیک کیا اور اس کو مار کے یہاں سے لے گئے۔ یہ مسٹرسٹ کی علامت تھی کہ ایک سوورن نیشن، آزاد ملک پاکستان، اس کے اوپر حملہ آور ہوئے رات کی تاریکی میں اور اس کو مار کے یہاں سے لے گئے۔ ہماری اس میں نیگلیجنس ہے کہ ہمیں ان کے انٹرسپٹ کر کے جہاز مار گرانے چاہیے تھے، وہ ہیلی کاپٹر، لیکن پاکستانی علاقوں ایک اتحادی ملک کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے۔ اور پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اسی عرصے میں 500-600 لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا مشرف دور میں۔ پرائم منسٹر اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، سنیے۔ اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا۔ کس قانون کے تحت پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا؟ وہ جو پیریڈ تھا، اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے، سب سے سیاہ وقت تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اعلان ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی۔ گڈ پاورفل سٹیٹمنٹ الطاف حسین کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے صرف الطاف حسین تک محدود نہیں ہے۔ جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں پہ ہم ان کے اتحادی ہوتے ہیں، جہاں نئی مرضی ہوتی ہے ان کے اپنے ہی قوانین ہوتے ہیں۔ کچھ خبریں یہاں سے شائع ہوئی تھیں را کے کنیکشن کے حوالے سے، اس کے بعد دنیا کہتی تھی کہ وہاں پر منی لانڈرنگ سے اب بچ ہی نہیں سکتے، قتل کر کے تو ہو سکتا ہے بچتے، منی لانڈرنگ میں تو بچ ہی نہیں سکتے۔ کیش ریکور ہوا $500,000 پاؤنڈ اور اس کے بعد بھی کیس دبا دیا گیا۔ یہ ہماری مغربی دنیا جو ہمیں لیکچرز دیتی ہے، ان کے اپنے معیارات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پریشانی ہوگی۔